ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی یکتائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے جس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں۔ آیت اور روایت دونوں کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہوگا گناہ کیا ہے اور گناہ کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہو مولا کائنات اس پر ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بلکہ انسان کا جو مقصد وجود ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن حکیم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر عبادت کس طریقے سے کی جائے اور اللہ رب العالمین کس طریقے عبادت سے خوش ہوتا ہے، انسان سیدھے اور صحیح راستے پر کس طریقے سے چل سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے
تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، جس کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہدایت کے راستے پر چلنا یہی نیکی ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی ایک بندے سے مطلوب ہے۔ لیکن بندہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دے، سیدھے راستے کو ترک کر دے، یہی چھوڑ دینا گناہ ہے۔ یعنی صراط مستقیم کو ترک کر دینا اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہ گزارنا، یہی گناہ ہے۔ جب انسان کے اندر بے دینی آ جاتی ہے، بدعملی آ جاتی ہے اور اسی طریقے سے اس کی زندگی عبادت اور مناجات سے خالی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان خود بھی طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، سماج اور معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہر ایک اس کی بدی سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کے لیے حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ البر آتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں گناہ کے لیے حدیث پاک میں، قرآن حکیم میں مختلف طرح کے نام آتے ہیں۔ اس حدیث کو اسم کہا جاتا ہے، اس گناہ کو اسم کہا جاتا ہے، فسق و فجور کہا جاتا ہے، ذنب کہا جاتا ہے، خطیہ اور خطایا کہا جاتا ہے۔ درجے کی گناہ کے لیے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے راوی حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، البر حسن الخلق، نیکی یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے کردار کا نام ہے، نیکی اچھے کیریکٹر کا نام ہے، نیکی اچھے عادات و اطوار کو اپنانے کا نام ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، اسم گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو، کرہتا حاق فی نفسک ما حاق فی نفسک وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، کوئی کام کرنا شروع کرو اور جیسے ہی وہ کام کرنے لگو تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے، مجھے یہ کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، یہ جو دیکھنے کا تصور کہ دیکھ لے گا اور شرمندگی مجھے محسوس ہوگی، بے عزتی میری ہو جائے گی، توہین میری ہو جائے گی، یہی برائی ہے۔ کرہتا ان یطلع علیہ الناس، تمہارے اس کام پر لوگوں کا مطلع ہو جانا، باخبر ہو جانا، تمہیں ناگوار گزرے، یہی برائی ہے، یہی گناہ ہے۔ لہذا ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں جب کوئی کام کر رہا ہوں تو کیا میرے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر کھٹک پیدا ہو جائے، وہ پہچان ہے کہ یہ برائی ہے، آدمی کو وہیں پر رک جانا چاہیے، اس کام کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ لیکن آدمی برا کام کرے اور کرتا جائے، اور برا کام کرتے ہوئے اگر اس کے دل کے اندر کھٹک نہ پیدا ہو، احساس بھی ختم ہو جائے کہ میں یہ برا کام کرنے جا رہا ہوں، تو پھر آدمی کو جان لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے اوپر شیطان اس قدر حاوی ہو گیا ہے، اس قدر شیطان حاوی ہو گیا ہے کہ اب اس کے نزدیک برائی اور بھلائی کی تمیز اٹھ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب کسی قوم کے اوپر پہنچا
تو عذاب کو دیکھ کر کے وہ روتے گڑ گڑاتے، ان کی نگاہیں جھک جاتی، ان کے دلوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی، لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ رب العالمین اور شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا جو وہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، ہم اور آپ جائزہ لیں کہ دنیا کے اندر چھوٹے بڑے بہت سارے عذاب آتے ہیں، آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور ابھی سال 2 سال پہلے دیکھیے کہ ایسی آفت، ایسی مصیبت اور ایسی بلا آئی ہوئی تھی کہ ہمارا اور آپ کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا تھا، مسجدوں میں تالے لگ گئے تھے، شاہراہ پہ چل نہیں سکتے تھے۔ لیکن کیا ہمارے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ مسجدیں بھری، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے؟ اگر نہیں بڑھے تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ شیطان اب ہمارے برے کاموں کو اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں بہت خوش ہیں، ہمارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے، اس طرح کا ہمارا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے جسے ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ کبیرہ کے معنی بڑا ہوتا ہے اور صغیرہ کے معنی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا گناہ کون سا ہے اور چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ بڑا گناہ ہر وہ گناہ ہے جس گناہ کے، جس کام کے کرنے پر یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دھمکی آئی ہوئی ہے، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت کا نزول ہوا ہے ایسے لوگوں پر، یا یہ کہ ایسا گناہ کرنے والے کا انجام جہنم بتایا گیا ہو۔ اور اس حوالے سے ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر شرک ہے۔ ایک بندہ اگر شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرنے والے پر رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو ترک صلاۃ کا عادی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، یہ جہنم میں جائے گا، یقینی طور پر جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ قرآن حکیم کی متعدد آیاتیں بتاتی ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ترک صلاۃ یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سود خوری ہے، سود خوری کسی بھی نوعیت کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان کیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود جو ہے سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اور میری یہ ہدایت آ جانے کے بعد اپنی حرکت سے بات نہیں آ جاتے، تو اللہ اور اس کے رسول اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کریں، آپ بتائیے کہ وہ آدمی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ شراب پینا ہے، شراب یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیسے گناہ کبیرہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو شراب پیتا ہے، شراب پیتے پیتے مر گیا، توبہ اس نے نہیں کیا، تو جہنمیوں کے بدن سے جو خون اور پیپ نکلے گا، وہ پیپ لے جا کر کے اس شرابی کو لے جا کر کے پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا جو ہے پیپ میں مکس جو خون ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں لے جا کر کے اس کو پلائی جائیں گی، جسے حدیث میں طینۃ الخبال کے الفاظ سے نوازا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو رشوت لینے اور دینے کے درمیان وسیلہ دلال ہے، جسے الرائش کہا جاتا ہے، ایسے آدمیوں پر، ایسے تینوں لوگوں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔
تو یہ سارے کے سارے جتنے کام مثال کے طور پر گنائے گئے ہیں، ایسے سینکڑوں کام ہیں، بلکہ ہزاروں ایسے کام ہیں جو کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ایک دوسرا گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ سے کوئی نہیں بچ پاتا، وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. آدمی راستہ چل رہا ہے، چلتے چلتے بدنگاہی ہو گئی، اسی طریقے سے اور کوئی چیز، کوئی حرکت معمولی قسم کی وارد ہو گئی انسان سے، اسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے. لیکن اس گناہ کی صفائی اور ستھرائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں رکھی ہیں. یہ وضو کرتے وقت جو ہم ادائے وضو کو دھوتے ہیں اس سے دھل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں استغفار کر لیتے ہیں اس سے دھل جاتا ہے. لیکن گناہ کبیرہ کے لیے میرے بھائیوں توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے. لیکن اگر آدمی گناہ کرے اور اس کے بعد وہ کھلم کھلا گناہ کرے، لوگوں سے بیان کرتا پھرے، تو میرے بھائیوں یہ گناہ کی آخری حد ہے، یہ گناہ کی آخری حد ہے. اور ایسے گناہ ناقابل معافی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل امتی معافا الا المجاہرون، میری امت کا ہر فرد، میری امت کے ہر شخص کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. الا المجاہرون، سوائے ایسے شخص کے جو گناہوں کا برملا اظہار کرتا رہتا ہے، جو گناہوں کا برملا اظہار کرتا، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اسے گناہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمِنَ الْمُجَاهَرَةِ، کھلم کھلا گناہ کرنے والوں میں سے ایک ایسا شخص ہوتا ہے، ایک ایسا شخص ہوتا ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، آدمی رات کی تاریکی میں تنہائی میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو چھپا دیتا ہے، لوگوں کے اوپر راز فاش نہیں کرتا. لیکن جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان بیان کرتے پھرتا ہے، میں نے رات کی تاریکی میں شراب پیا، میں نے رات کی تاریکی میں زناکاری کر لیا، میں نے رات کی تاریکی میں فلاں شخص کو مار دیا. اس طریقے سے وہ اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے باغی ہیں، اللہ رب العالمین کے حدود جو ہے عظمت کے قائل نہیں ہیں، لہذا ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک مومن کا جو کردار ہوتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے. مگر یہ شخص ایسا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اس نافرمانی کا اظہار بھی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم میں سے جتنے لوگ ہیں سب کے سب خطا کار ہیں. کیوں خطا کار ہیں؟ اس لیے کہ ہماری سرشت میں ہے، ہماری فطرت میں ہے خطاؤں کا کرنا. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور اس کے بعد انہوں نے غلطی کیا. وہ فطرت ہمارے اور آپ تک اور قیامت تک کے انسانوں تک جاری رہے گی. لیکن ان غلطی کرنے والوں میں، گناہ کرنے والوں میں، نافرمانی کرنے والوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، اپنی خطاؤں پر معافی مانگ لیتا ہے اللہ رب العالمین سے. ایسا آدمی بہترین غلطی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گناہ بندہ کرتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہماری اپنی شخصیت پر کیا ہوتا ہے، اس کے برے اثرات ہماری زندگیوں پر کیا ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بدن میں جو دل ہے، جسے ملک الاعضاء کہا جاتا ہے، ملک الاعضاء مطلب پورے بدن کا بادشاہ ہے. عربی کا مقولہ ہے القلب ملک والاعضاء جنودہ، یہ دل جو ہے یہ بادشاہ ہے اور بدن کے دیگر جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب کے سب اس کے لشکر ہیں. جیسا دل اشارہ کرتا ہے
اسی اعتبار سے یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ آنکھیں اسی انداز سے کام کرتی ہیں. جب بندہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ دل انسان کا غافل ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے اس دل کے اوپر، اور اس کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی سچی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء على قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن ایک گناہ کے بعد جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، ایک بدی کے بعد دوسری بدی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور نقطہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور نقطہ پڑھتے ایک دن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مکمل طور سے سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کجی پیدا ہو گئی ہے. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کجی ٹیڑھپن پیدا ہو گیا ہے. لہذا اس کجی کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ کوئی بھی اچھی اور صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے دوسرا سائیڈ ایفیکٹ، دوسرا برا اثر جو انسانوں کی زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور تری یعنی سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. آج ہم اگر اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے اپنے گناہوں کی پاداش میں آپ دیکھیے امن کی جگہ پر خوف پیدا ہو گیا ہے. دنیا بھر کی حکومت کے آرڈیننس آتے ہیں، دنیا بھر کی افواہیں آتی ہیں، اور دنیا بھر کے جو ہے قوانین اور ضابطے آتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں ہندوستان کا ہر مسلمان اس معاملے کو لے کر کے فکر مند ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگیاں کسی طرح سے نکل جائے، لیکن بچوں کا مستقبل انتہائی تاریک نظر آتا ہے. ہر فکر مند شہری اس پہلو پر سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، یہ امن کی جگہ پر خوف کا پیدا ہونا ہے. اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اور کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے سیلاب آتا ہے، قحط مسلط ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں، قتل اور خونریزی ہوتی ہے، چوری اور ڈاکہ زنی ہوتی ہے، عداوت اور نفرت سماج اور معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے. ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اگر وہ اپنا کیس عدالتوں میں ڈال دیتا ہے تو میرے بھائیوں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ آتے آتے وہ حوالے قبر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالتوں سے نہیں آ پاتا، انصاف اسے نہیں مل پاتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر اپنا کوئی کام کروانا ہو بغیر رشوت کے کام کرنا اور کروانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. یہی زمین، یہی جو ہے خشکی اور تری کا فساد ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، چاہے ظلم ہو رہا ہو، چاہے قتل و خونریزی ہو، چاہے سیلاب آ رہا ہو، چاہے قحط آ رہا ہو، اور چاہے اس طرح کی جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے گناہوں کے اثرات ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ بات اور ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ جب گناہ کرتے ہیں
تو گناہ کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے انسان محروم ہو جاتا ہے، عقل انسان کی متاثر ہو جاتی ہے گناہ کے کرنے کی وجہ سے، سوجھ بوجھ انسان کی خطا کرتی ہے گناہوں کی وجہ سے، حافظہ انسان کا مضبوط کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، نسیان کا بھولنے کا جو ہے غلبہ اس کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کیا۔ کیا شکایت کیا؟ وہ اپنے دیوان کے اندر کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فان العلم فضل من الہی وفضل اللہ لا یعطی لعاصی۔ سنو، کہتے ہیں کہ میں نے وکیع اپنے استاد سے شکایت کیا کہ میں جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، میں جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ تو وکیع نے کہا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہ فارشدنی الی ترک المعاصی، کہا گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو۔ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کسی نافرمان کے حوالے نہیں کرتا ہے، اپنا علم اللہ رب العالمین نافرمانوں کو نہیں دیتا، لہذا علم سے محرومی یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ علم یہ مسلمان کا امتیاز ہے، اسلام کی پہلی تعلیم ہے، لیکن آج ہماری اور آپ کی جو شناخت ہے وہ علم سے ہے کہ ہوٹل اور ڈھابے سے ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں مسلمان بستیوں کا، مسلم سماج کا، مسلم معاشرے کا، تو کبھی ایسا رہتا تھا کہ غیر مسلم قومیں ہماری بستیوں کی طرف سفر کر کے اس لیے آتی تھی کہ چلو مسلمانوں کی بستیوں میں چلو، وہاں ایک سے ایک لائبریریاں ہیں، وہاں ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے، وہاں ہم کتابوں کو دیکھیں گے، ایسی چیزیں وہاں ملیں گی جو ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہے۔ لیکن اب ہم اور آپ اپنے گناہوں کی پاداش میں اس قدر زوال پذیر ہو گئے ہیں کہ آج مسلمانوں کی بستیوں کی طرف غیر مسلم اقوام اس لیے آتی ہیں کہ چلو مسلمانوں کے محلے میں چٹور گلیاں زیادہ ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں ڈھابے زیادہ ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں ریسٹورنٹ زیادہ ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں جو ہے ہوٹل زیادہ ہے، لہذا اس پہلو سے اب ہماری اور آپ کی پہچان بن گئی ہے۔ سب سے گندا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ بن چکا ہے۔ یہ سب گناہوں کی نحوست کے اثرات ہے میرے بھائیوں، لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گناہوں کا ایک برا اثر جو ہماری اور آپ کی شخصیت پر، ہماری اور اپنی ذات پر آتا ہے کہ جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا خوف اور گناہوں کا ڈر اس کے دل سے مکمل طور سے نکل جاتا ہے۔ کیسا ڈر رہتا تھا؟ بنو قریظہ کا موقع ہے۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ اپنے اس معاملے میں ہم اپنا جج کس کو مانیں، کس سے فیصلہ کروائیں؟ کیا اللہ کے رسول کو ہم اپنا جج مان کر کے اپنے معاملے کا فیصلہ کروا لیں؟ حضرت لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے کہہ دیا کہ اگر اللہ کے رسول کو فیصلہ مانو گے تو یوں ہو جائے گا، اور اس طریقے سے گردن پر انہوں نے اشارہ کر دیا کہ سارے کے سارے قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ زبان سے نکلتا ہے، اشارہ کرتے ہیں، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ لیا اور کہا میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ کر کے اس وقت تک رکھوں گا جب تک میرے گناہ کی معافی نہیں ہو جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے چھڑائیں گے نہیں۔ قرآن حکیم کی آیت ان کے بارے میں نازل ہوتی ہے اور ان کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو ایک بندے مومن جب گناہ اس سے ہو جاتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلطی ہوئی تھی اور اس کے بعد گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، اور اس کے بعد ان کو سنسار کر دیا گیا، اور ایسا سنسار کیا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توبہ کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کی توبہ اگر مدینے کے 70 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو 70 کے 70 لوگوں کی مغفرت مائد اسلمی کے توبہ سے ہو جائے گی۔ تو مومن جب گناہ کرتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے کرنے کی وجہ سے احساس مٹ جاتا ہے ان کے درمیان۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، ایک بندے مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسا ڈر جاتا ہے، ایسا ڈرتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مومن نہیں ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے کام اس سے ہوتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی سوچتا ہے جیسے اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھی اور اس کے بعد اس نے مکھی کو بھگا دیا، بس اس سے زیادہ وہ گناہ کو کچھ سوچتا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بار بار گناہ کے کرنے کی وجہ سے بندے مومن گناہوں کے کرنے پر، بندہ گناہوں کے کرنے پر جری ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو گناہوں کے برے اثرات سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کے برے اثرات سے بچیں گے کیسے؟ اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، احساس یہ پیدا ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم زبان سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو اس کو سنتا ہی ہے، مگر اللہ رب العالمین اتنا باریک بھی ہے، اتنا باریک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کے اشارے سے اگر ہم کسی بری چیز کا اشارہ کر دیتے ہیں، آنکھوں کی پلکوں سے اگر ہم کسی چیز کا اشارہ کر دیتے ہیں، یا اپنے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی بری چیز پال کے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم اچھا یا برا کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ قاف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل کے اندر جو تصورات، وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم واقف ہیں، اور ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ رگ جس کے کاٹ دینے کے بعد انسان اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہ جاتا، مر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین قریب ہے۔ دوسری چیز ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہوں کو انجام دینا یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے مٹا سکتا ہے۔ اور کیسے مٹا سکتا ہے؟ تاریخ دیکھیے، سورۃ الفجر پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے قوم عاد کا انجام نہیں سنا؟ لمبی ترنگی قوم تھی اور اتنی لمبی اور طاقتور قوم تھی کہ اللہ نے کہا لم یخلق مثلها فی البلاد، دنیا کائنات کے اندر اتنی مضبوط قوم کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے آندھی بھیج دیا، 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 رات، 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی اور وہ زمین پہ پڑے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنے جیسے پڑے ہوں ایسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ وقت کا فرعون پانی میں ڈبو دیا رب العالمین نے، قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے ایک چیخ کے ذریعہ ساری کی ساری قوم کو ختم کر دیا۔ لہذا ہمیں اور ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے یہ احساس رہنا چاہیے کہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے وجود کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
गुनाह से बचने का एक तीसरा रास्ता है, और तीसरा रास्ता ये है कि हमारा जो अपना नामे आमाल है, ये किरामन कातिबीन है, दाएं और बाएं कंधों पर बैठे हुए हैं, ये हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को लिख रहे हैं। ये कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करेंगे, और ये हमारे नामे आमाल हमारे खिलाफ गवाही देंगे। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहादल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि नामे आमाल इंसान का रखा जाएगा, डरते हुए उसे देखेगा, उसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज लिखी हुई होगी। वो कहेगा माल हादल किताब, ये कैसी किताब है, इसने किसी भी छोटी और बड़ी चीज को लिखना नहीं छोड़ा है। इंसान जो कुछ इस दुनिया के अंदर किए होगा, दर्रा बराबर उसकी नेकी होगी, दर्रा बराबर उसकी बदी होगी, उसके नामे आमाल में दर्ज होगा। लिहाजा इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमारा नामे आमाल हमारे खिलाफ गवाही देंगे। नामे आमाल के अलावा इंसान के बदन के जितने आदा हैं, हाथ है, पैर है, ये सब के सब इंसानों के खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए कि मुशरिकीन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे, रब्बुल आलमीन उनसे पूछेगा तो ये झूठ बोलना शुरू कर देंगे, कहेंगे वल्लाहि मा रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। अल्लाह की कसम, हम तेरे अल्लाह, हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला उनके मुंह में ताला लगा देगा, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, वह ऐसा दिन होगा कि हम उनके मुंह पे ताला लगा देंगे, उनके हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, उन तमाम चीजों का जो उनके हाथ और पैर ने किया होगा, जितने भी बुरे काम किए होंगे, ये हाथ, ये पैर, ये सब के सब गवाही देंगे। लिहाजा इंसान को ये सोचना है कि हमारे अपने आदा अगर ये टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, हम प्लास्टर कराते हैं, दर्द हो जाए, इलाज कराते हैं, अगर इन आदा से हम बुरे काम करेंगे तो यही आदा हमारे कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसके अलावा मेरे भाइयों, जिस जमीन पर खड़े होकर के हम अच्छा और बुरा काम करेंगे, वो जमीन भी हमारे खिलाफ या हमारे हक में अगर अच्छा काम किया होगा तो ये जमीन भी हमारे हक में या हमारे खिलाफ गवाही देगी। ये तीन तीन गवाह हमारे पास है। लिहाजा हम किसी तौर से गुनाह के काम करके, बुरे कामों को अंजाम दे करके हम किसी तौर से बच नहीं सकते हैं। लिहाजा हर बंदे मोमिन को अपने आप पर गौर करना होगा, फैसला करना होगा। और इसी तरीके से एक और चीज है, वो एक और चीज है कि गुनाहों से बचने के लिए, गुनाहों की माफी के लिए हम कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर एक दुआ सिखाई है, जिस दुआ को सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। आप अपने आप में सोचें कि कितने लोगों को सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद है। कोई बंदा अगर इसे सुबह को पढ़ता है, इस दुआ को शाम को पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नती लोगों में से होगा। सुबह को पढ़ने वाला शाम से पहले मर जाए, और शाम को पढ़ने वाला यानी असर की नमाज के बाद पढ़ने वाला अगर सुबह तक उसका इंतकाल हो जाता है, ऐसे आदमी का शुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजिस्टर में जन्नतियों में से होगा। लिहाजा कसरत से सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और साथ ही साथ ये दुआ भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। रब्बुल आलमीन तू मुझे गुनाह से भी बचा दे, और इसी तरीके से कर्ज के बोझ से भी रब्बुल आलमीन तू हमारी हिफाजत फरमा। और आखिरी चीज यह है मेरे भाइयों, अपने दिल के अंदर तक़वा पैदा करें, रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा करें गुनाहों के से बचने के लिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता,
جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کی بھیڑ میں ہو، دن کی اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، ہر جگہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ بشری تقاضے کے تحت اگر ہم سے اور آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر گناہ کا کام ہو جانے کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی انجام دے دینا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کر دو، کسی سے میٹھی بول لو، بھلائی کا حکم دے دو، برائی سے روک دو، گاڑی سے جا رہے ہو کسی کو سواری پر بیٹھا لو، اور اسی طریقے سے کسی سے سلام کر لو، کسی کے عیادت کر لو، یہ سارے کے سارے کام نیکی کے کام ہیں۔ لہذا یہ نیکی کے کام برائی کے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے ہو جانے کے بعد، گناہ کا کام ہو جانے کے بعد نیکی کے کام کو انجام دے دو، اس سے تمہاری برائیاں مٹ جائیں گی۔ یہ چند وسائل ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں کے کام کے کرنے سے حفاظت فرمائے۔ رب العالمین بشری تقاضے کے تحت اگر ہم سے اور آپ سے غلطیاں ہو جائیں، مولا تو ہمیں توبہ کر کے اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جن کا انتقال ہو گیا وہ توحید پرست ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔